اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم مسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 87 سے آیت نمبر 83 سے 86 تک ہے۔ اب ان کا ترجمہ پیش خدمت۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہنا، تو چند لوگوں کے سوا تم سب اس عہد سے منہ پھیر بیٹھے۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کچھ تو خون نہ کرنا اور اپنوں کو ان کے وطن سے نہ نکالنا، تو تم نے اقرار کر لیا اور تم اس بات کے گواہ ہو۔ پھر تم وہی ہو کہ اپنوں کو قتل بھی کر دیتے ہو اور اپنوں میں سے بعض لوگوں پر گناہ اور ظلم سے چڑھائی کر کے انہیں وطن سے نکال بھی دیتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو بدلہ دے کر ان کو چھڑا بھی لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم کو حرام تھا۔ یہ کیا بات ہے کہ تم کتاب الہی کے بعض احکام کو تم مانتے ہو اور بعض سے انکار کیے دیتے ہو، تو جو تم میں سے ایسی حرکت کریں اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں۔ اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سے غافل نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی، سو نہ تو ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو مدد ملے گی۔ اب یہ ان آیات کا ترجمہ تھا، اب اس کا تھوڑی سی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ کوہ طور کو بنی اسرائیل پر معلق کر کے جو عہد لیا گیا، اس کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ اللہ کے سوا، وہ عہد کیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ احسان سے پیش آؤ، لوگوں سے اچھی بات کہو، نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اپنوں کا خون نہ کرو اور انہیں اپنی بستیوں سے نہ نکالو۔ اتنے ڈرانے کے باوجود تم میں سے اکثر نے عہد شکنی کی اور اپنوں کو قتل کرنے لگے اور ظالموں کے حمایتی بن گئے۔ جیسا کہ پہلے مذکور ہے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے جو آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ ایک قبیلہ جب بھی موقع پاتا دوسرے قبیلے کے افراد کو مار کر ہلاک کر دیتا یا انہیں علاقہ بدر ہونے پر مجبور کر دیتا۔ اگر کوئی یہودی قبیلہ کسی غیر یہودی قبیلے میں پناہ لیتا یا چلا جاتا
تو اسے چھڑانے کے لیے تاوان ادا کرتے اور بھاگنے والے قبیلے یا افراد کو واپس اسی جگہ رہنے پر مجبور کر دیتے۔ اللہ کے نزدیک آدھے حکم کی تعمیل، تاوان دے کر چھڑانا، اور آدھے کی حکم عدولی یعنی مار مار کر خود ہی بگانا نہ صرف دنیا میں یہودیوں کی رسوائی کا باعث بنا بلکہ آخرت میں بھی ان کے لیے سخت ترین عذاب کا موجب ہوگا، کیونکہ اللہ ان کے برے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔